أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ولهذا قال تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، أي بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اتنی لمبی مدت کے باوجود ان کی قوم میں ان کی تبلیغ اور ان کے انذار نے کوئی اثر نہ فرمایا، کامیاب نہ ہوئے. فأنت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تأسف على من كفر بك من قومك ولا تحزن عليهم. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی غم نہ کریں، آپ کسی قسم کا اظہار افسوس نہ کریں کہ قوم نے آپ سے کفر کیا، تکذیب کی. آپ غم نہ کریں، آپ نے پہنچا دیا ہے. انما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ پیغام پہنچا دیں، آپ نے پہنچا دیا. فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں ہدایت دیں اور جس کو چاہیں گمراہ فرما دیں. اسی کے ہاتھ میں سب کی تقدیر ہے اور اسی کی طرف سب نے لوٹ جانا ہے. آپ کے ذمے پیغام پہنچانا ہے، آپ کے ذمے فرائض رسالت کی ادائیگی ہے اور آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. باقی ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں. اچھا، اللہ کسی کو ہدایت دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ہدایت کا حقدار ہے، اور اگر اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتے تو جانتے ہیں کہ یہ شقی ہے، یہ بدبخت ہے. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. اللہ نے فرمایا اللہ کا فیصلہ حق ہے، اللہ کا فیصلہ ہر حال میں پورا ہوگا. جن کے لیے اللہ نے لکھ دیا وہ ایمان نہیں لے آئیں گے، چاہے آپ کتنی معجزات لے کے آئیں، کتنی آیات لے کے آئیں، کتنی نشانیاں لے کے آئیں. جن کے مہر لگ چکی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. آپ دیکھیں کہ لوگ حبش سے آئے، فارس سے آئے، دور سے آئے، آگے مسلمان ہو کے مقام صحابیت کو پہنچے، اور مکے کے رہنے والے جن کے سامنے میرے مدنی کی ولادت ہے، میرے مدنی کی حیات طیبہ ہے، میرے مدنی کی جوانی ہے، شباب ہے، آپ کی دعوت ہے، وہ مسلمان نہ ہو. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہیں ہدایت دیں اور جس کو چاہیں. اسی لیے میرے محبوب ہمیشہ دعا مانگتے تھے تاکہ امت کو سبق ملے. اللہم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ جما دے، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء. حضور نے فرمایا کہ دل جو ہے وہ اللہ کی قدرت کی انگلیوں میں ہے، جس کو جدھر چاہیں موڑ دیں، جدھر چاہیں ہدایت دینے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے پہ آئیں تو ایک جاہل کو بھی ہدایت مل جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی محروم فرمائیں تو 1000 ڈگریاں ہوں، تعلیم ہو، لیکن بندہ محروم ہدایت ہو جاتا. اسی لیے امام راضی نے ایک واقعہ لکھا ہے.
وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دلائل توحید پر قرآن کی آیات کو جمع کر رہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 300 سے زیادہ آیات جمع کی، اور پھر ان پر مشرکین کے اعتراضات، ان کے جوابات، ان کا رد، یہ سارا سوچتا رہا۔ مان میرے دماغ میں خیال آیا کہ ایک عام آدمی بیچارہ توحید کیسے سمجھے؟ یہ تو میرا حال ہے کہ میں رات کو جاگ رہا ہوں اور آیات جمع کر رہا ہوں، دلائل جمع کر رہا ہوں، لیکن ایک جاہل ہے، عام آدمی ہے، اس بیچارے کو کیا پتا ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ اسی خیال میں غلطاں و پیچاں پریشان جا رہا تھا سڑک کے کنارے پر۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے اور سڑک پہ چلا رہا ہے، گنگنا رہا ہے۔ میں نے کہا بھی جو اس کو روکتے ہیں، یہ تو خالص جاہل ہے۔ میں نے اس کو روکا، میں نے پوچھا بھی کون ہو؟ تو مسلمان ہوں۔ کہا مسلمان؟ میں نے کہا تم اللہ کو مانتے ہو کہ خدا ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا بابا دیکھو خدا ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی آنکھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رؤیت اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں آخرت میں انشاءاللہ نصیب۔ میں نے کہا جب اللہ کا ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، تم کہتے ہو خدا ہے، بھئی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ اس نے بڑے غور سے، امام راضی فرماتے ہیں، میرے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے بعد اتنی دیر میں اونٹ جو ہے اس نے بھی لید اپنی پھینکی۔ تو مجھے کہنے لگا کہ دیکھو مولوی صاحب، داڑھی والے تھے نا، اس کو پتا تو نہیں کہ یہ تو راضی امام المعقولات ہے۔ میں نے کہا داڑھی والا کو مولوی ہے بیچارہ۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب دیکھو یہ جو ہے نا، یہ بعرۃ، عربی میں کہتے ہیں اونٹ کی لید جو ہوتی ہے اس کو بعرہ کہتے ہیں، کہ هذه البعرۃ تدل علی البعیر۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ جو لید پڑی ہے نا، اس کو دیکھ کے بندے کو پتہ لگتا ہے اونٹ کی ہے، مینگنی پڑی ہے تو پتہ لگتا ہے بکری کی ہے، گوبر پڑا ہے تو پتہ لگتا ہے گائے کا ہے یا بھینس کا ہے۔ تو یہ 12 اونٹ پر دلالت کر رہی ہے، یہ سارا کارخانہ خدا پر دلالت نہیں کرتا کہ کوئی خدا بھی ہے۔ تو راضی کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، نے کہا بھی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ جب ہدایت دیتے ہیں دیکھو اس کی دلیل مجھ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم جنگلی آدمی ہیں، ہم گزرتے ہیں دیکھتے ہیں مینگنیاں پڑی، ہم کہتے ہیں بھیڑیں ہیں، بکریاں گئی، اگر یہ لید پہ ہم کہتے ہیں اونٹ گزرا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب ان لوگوں نے تلاش و جستجو کی تو ان کی تلاش و جستجو میں بھی ایک بات شامل تھی کہ بھئی پانی کے کنارے پہ دیکھو جہاں اونٹوں کو بٹھایا جاتا ہے وہاں لید پڑی ہوگی، اور لید کو توڑ کے دیکھو، اگر اس میں کھجور کی گٹھلیاں ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ اونٹ جو ہیں مدینے کے ہیں۔ وہاں کے لوگ جو ہیں اونٹوں کو کھلاتے ہیں، کھجور زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آدمی جو ہے اگر ایک چھوٹی سی چیز جو ہے ایک بڑے حیوان پہ دلالت کر رہی ہے تو یہ سارا نظام عالم جو ہے، آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں،
لیل و نہار کا نظام ہے، گردش لیل و نہار ہے، اور کبھی ستارے چمک رہے ہیں، کبھی غائب ہو گئے ہیں، ہر چیز ایک اپنے لگے بندے نظام پہ چل رہی ہے، مجال ہے کہ اپنے محور سے ادھر ادھر ہو جائے۔ تو یہ بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء کہتے ہیں کہ توحید جو ہے یہ عقیدہ فطرت ہے، اس کا تعلق فطرت انسانی سے ہے، کسی علم سے ہے ہی نہیں۔ یعنی آج بھی اگر ایک بچہ پیدا ہو اور اس کو ماں ایک غار میں چھوڑ دے، اس کو کوئی بندہ بھی نہ ملے، اور وہ جنگلی جانوروں کے دودھ پیتے پیتے بڑا ہو جائے، اور جب وہ آسمانوں پہ نظر ڈالے گا، زمین پہ نظر ڈالے گا، پہاڑوں پہ نظر، لازماً دماغ میں آئے گا کہ ان کے بنانے والا کوئی ہے۔ یہ دیکھو نا، ایک بلڈنگ بنی کھڑی ہے، بغیر بنانے والے کے بن گئی۔ آپ ایک دریا کا پل بناتے ہیں، کیا وہ بغیر بنائے ہوئے رات کو سوتے ہیں، صبح جاتے ہیں پل کھڑا ہوتا ہے؟ آپ ایک گھر کی چھت ڈالتے ہیں، اس میں کتنا سریا، کتنا سیمنٹ، کتنا پانی، کتنا مستری، کتنا مزدور، کتنا اس کی محنت کرتے ہیں، تو اللہ نے آسمان جو ہمارے لیے چھت بنے ایسے بن گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عقیدہ توحید تو سمجھ آ سکتا ہے، لیکن اگر اللہ دلوں پہ مہریں لگا دیں تو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اب دیکھیں گے مکے کے لوگ ہیں، مکے میں پیدا ہوئے، زمزم پی کے جوان ہوئے، اللہ کے کعبے کے مجاور ہیں، طواف کرتے ہیں، مقام ابراہیم پہ آتے ہیں، حجر اسود کے لیے جان لڑاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن شرک کرو۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں، بڑے بڑے کاروباری ہیں، بڑے بڑے دماغ ہیں، بڑے بڑے مفکر ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں، قبروں پہ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ کیا وہ اندھے ہو گئے؟ یعنی کوئی دماغ کی چولیں ہل گئی ہیں کہ بھئی جو آدمی خود قبر میں چلا گیا وہ ہمارا نفع نقصان کا کیسے مالک ہے؟ دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے وہاں گنبد بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے روضے بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چادریں چڑھاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ جناب مہربانی کریں، ہماری مشکل حل کریں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں، حق بات سمجھ لیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے محنت فرمائی، جن کے مقدر میں اسلام تھا وہ آ گئے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ مارے گئے۔ آپ غم نہ کریں، ایمان لائیں گے جن پر ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ اسلام ایمان نہیں لائیں گے وہ ہرگز نہیں لائیں گے۔ اس لیے فرماتے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سَيُظْهِرُكَ وَيَنْصُرُكَ وَيُؤَيِّدُكَ وَيُذِلُّ عَدُوَّكَ وَيُثَبِّتُهُمْ وَيَجْعَلُهُمْ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ۔ اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ جان لیں اللہ آپ کو غالب کریں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے، تائید کریں گے، اللہ آپ کے دشمنوں کو ذلیل کریں گے، اللہ آپ کے دشمنوں کو گرا دیں گے دنیا و آخرت میں، آپ کی شان اونچی کر دیں گے، آپ کوئی غم نہ کریں۔ آج اگر ان کے پاس دولت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، یہ سب مٹنے والی ہے۔ قال حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال بئس نوح وهو ل40 سنة ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وعاش بعد الطوفان 60 عاما حتى كثر الناس وفشوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو رسالت دی، نبوت دی جب ان کی عمر 40 سال تھی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو 40 سال کے بعد نبوت دی، کیونکہ جب آدمی 40 سال پہ پہنچ جاتا ہے نا وہ کامل رجولیت پہ آ جاتا ہے۔
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ بَلَغَ 40 سَنَةً، تو جب اس کی جوانی کمال پہ پہنچ جاتی ہے تو اب اللہ ان پہ اپنی وحی نازل فرماتے ہیں. تو یہ اللہ کی حکمت ہے. اسی لیے بہت سارے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں کوئی رب کی حکمتیں ضرور ہیں کہ نبوت ملے تو 40 سال کے بعد، اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بٹھائیں تو 40 دن 40 راتیں. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو 40 حدیثیں یاد کر لے اللہ اس کو علماء کی صف میں شمار فرمائیں گے. تو وہاں بھی 40 ہے. اور علماء نے لکھا کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو مدارج ہیں اتوار ہیں ان میں بھی 40 دن کا فرق ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. نطفہ علقہ مضغہ سب 40 دن. تو اس وجہ سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر 40 دن کسی بات پہ محنت کی جائے تو تبدیلی آئے گی. اگر 40 دن وہ دین میں لگائے گا، نماز میں لگائے گا، عبادت میں لگائے گا، دعوت میں لگائے گا تو لازم اللہ اس کو تبدیل فرمائیں گے کہ اس میں کوئی حکمت ضرور ہے. اس لیے فرماتی ہیں حضرت ابن عباس کی بُعِثَ نُوحٌ وَهُوَ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً. حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے تاج نبوت پہنایا تو آپ کی عمر 40 سال تھی. وَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ 1000 سَنَةً إِلَّا 50 عَامًا. اور اپنی قوم میں آپ نے جو دعوت میں مدت گزاری وہ 950 سال ہے. وَعَاشَ بَعْدَ الطُّوفَانِ 60 عَامًا. اور طوفان آنے کے بعد بھی آپ 60 سال تک زندہ رہے. حتیٰ کثر الناس وفشوا. جب لوگ بڑھ گئے، آبادی بڑھ گئی، پھر حضرت کی وفات ہوئی. وقال قتادہ يقال ان عمره كله 1000 سنة إلا 50 عاما لبث فيهم قبل ان يدعوهم 300 سنة ودعاهم 300 سنة ولبث بعد الطوفان 300 سنة و50 عاما وهذا قول غریب. اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 1000 سال مگر 50 یعنی 950 سال. آپ ان میں 300 سال رہے، ان کو 300 سال تک دین کی دعوت دی اور طوفان کے بعد بھی 300 سال زندہ رہے. لیکن یہ قول غریب ہے. پہلی قول جو ہے وہ زیادہ بہتر. وظاہر السیاق من الآیۃ انہ مکث فی قومہ یدعوہم الی اللہ 1000 سنة إلا 50 عاما. وقال عون بن ابي شداد ان الله تعالى ارسل نوحا الى قومه وهو ابن 50 و300 سنة فدعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما ثم عاش بعد ذلك 350 سنة وهذا أيضا غريب. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اس وقت ان کی عمر 350 سال تھی. 950 سال آپ نے دعوت دی، اس کے بعد بھی 350 سال زندہ. لیکن یہ قول بھی غریب ہے. اصل قول وہی ہے جو حضرت ابن عباس کا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، 950 سال آپ نے دعوت دی، 60 سال آپ بعد میں زندہ رہے. اسی لیے مفسر فرماتے ہیں روایات جرین وقول ابن عباس اقرب واللہ تعالی عالم کہ حضرت ابن عباس کا قول جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے. وقال الثوری عن سلمة بن قہیل مجاہد قال لي ابن عمر رضی اللہ عنہما کم لبث نوح فی قومه قال قلت ارسل الا 50 عاما قال فإن الناس يزالون في نقصان من اعمارهم واحلام واخلام الى يومك هذا. حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ کم لبث نوح فی قومه
حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کتنی مدت تک رہے؟ تو میں نے بتایا کہ 950 سال. آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد اللہ کی حکمت ہے کہ عمر گھٹتی گئی حتیٰ کہ حضور کے زمانے میں جو اعمار ہیں مابین 60 و 70، حضور نے فرمایا کہ اکثر و اعمار امتی، میری امت کی اکثر عمر جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوگی. بہت تھوڑے ہوں گے جو بڑھ جائیں گے. لوگ 80 پہ بھی چلے جاتے ہیں، 100 پہ بھی چلے جاتے ہیں، 100 سے زیادہ بھی ہو جاتے. حضرت انس 120 سال کی عمر ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک بھی تھی. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، ہم نے ان کو عذاب سے بچایا اور اصحاب سفینہ جو کشتی میں سوار تھے. اے الذین آمنوا بنوح علیہ السلام، جو لوگ حضرت نوح پر ایمان لے آئے وہ حضرت کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. وقد تقدم ذکر ذلك مفصلا فی سورۃ ہود. اب مفسر فرماتے ہیں کہ آپ سورۃ ہود میں پڑھ چکے ہیں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے. وتقدم تفسیر باغلان عادتی، دوبارہ تفسیر بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وقوله وجعلناها آیة للعالمین. اے وجعلنا تلک السفینہ باقیۃ مَعَینَہا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی کشتی کو یا آپ کے کشتی کے ذکر کو نشانی بنا دیا ہے کہ لوگ قیامت تک ذکر کریں گے، اور جب تک کشتی رہی لوگ دیکھتے بھی رہے. وہ بھی اللہ کی قدرتوں کی ایک نشانی تھی. کما قال قتادہ ان بکر اول السلام جبل الجودی او نوحا جعل الناس من نعمه الخلق کیف انجاهم من الطوفان. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ کشتی جو ہے جبل جودی پر اسلام کے ابتدائی دور تک باقی رہی. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کشتی باقی رہے یا نہ رہے، کشتی کا ذکر باقی رہا، وہ واقعہ باقی رہا، وہ عبرت باقی رہی قیامت تک کہ اللہ نے اپنے بندوں پہ کیسے انعام فرمایا، کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو نجات دی. کما قال تعالی وآیۃ لہم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثلہ ما یرکبون. اور اسی طرح فرماتے ہیں متاعا الی حین. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیہا اذن واعیہ. اور یہاں اللہ نے فرمایا فانجیناہ واصحاب السفینۃ وجعلناها آیۃ للعالمین. وهذا من باب التدریج من الشخص الى الجنس كقوله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين اي وجعلنا نوءها رجوما فان التي ينمى بها ليست هي زينة للسماء فانجیناہ واصحاب السفینۃ وجعلناها. مفسر فرماتے ہیں تجریج من الشخص الى الجنس، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اور جو رجوم ہیں وہ زینت نہیں ہے، جو زینت ہے وہ رجوم نہیں، ان کے لیے اللہ نے الگ پیدا کیا. یعنی ان میں نوع ایسی ہے جو رجوماً فإن التي يرمى بها ليست هي للسماء. وقال تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ولهذا نظائر كثيرة. وقال النبي لو كان الضمير جعلناه عائد إلى العقوبة لكان وجها والله أعلم. اب ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وجعلناها، ضمیر جو ہے کس طرف ہے؟ یا تو کشتی کی طرف ہے، یا بعض علماء فرماتے ہیں وجعلناها یعنی عقوبتاً، وہ عذاب جو ہم نے ان کو دیا ہے، تو اس کا ضمیر اس طرف بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ بھی ایک قول ہے، ورنہ راجح قول یہی ہے کہ یہ ضمیر کشتی کی طرف راجح ہے. اکثر مفسرین کرام نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ نے اس کشتی کو بھی ایک نشانی بنا دی.
فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ پاک نے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا جو تمام رسولوں سے پہلے رسول ہیں اور آدم ثانی ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ نے مختصراً حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل جو ابو الانبیاء ہیں والمرسلین جن کے خاندان میں اللہ نے نبوت رکھی ہے ان کا قصہ فرماتی یخبر تعالی عن نبیہ ورسولہ وخلیلہ ابراہیم امام الحنفاء۔ اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنے بندے، اپنے نبی، اپنے خلیل، اپنے رسول سیدنا ابراہیم جو امام الحنفاء ہیں۔ انہ دعا قومہ، اس نے اپنی قوم کو پکارا الی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کی عبادت کریں جس کا کوئی شریک نہیں، والاخلاص لہ بالتقوی وطلب الرزق منہ وحدہ لا شریک لہ، اسی سے ڈریں، اسی سے ہر چیز طلب کریں، وتوحیدہ بالشکر فإنہ والمشکور علی النعم لا مصدع لہ ولہا غیرہ، اور اس کی نعمتوں کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں آج بھی دیکھ لیں کتنے پڑھے لکھے ہندو ہیں لیکن 35 کروڑ دیوتے کی پوجا کر رہے ہیں۔ کتنے بڑے لکھے لوگ ہیں خدا بازاروں میں لٹکے ہوئے ہیں، بک رہے، خدا بکتا ہے، بھگوان بک رہے ہیں، کوئی ربڑ کا ہے، کوئی پلاسٹک کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی سونے کا ہے، کوئی لکڑی کا ہے، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، خود آگے کھڑے۔ تو اللہ کا آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توحید کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی توحید نصیب فرما کے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس لیے فرماتے ہیں اعبدوا اللہ واتقوا، اسی کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، اخلصوا لہ العبادۃ والخوف، اسی سے محبت، اسی سے ڈر، اسی کی عظمت، اسی کی ہیبت، اسی سے خوف، اسی سے رجا، یہی توحید ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اذا فعلتم ذلک حصلکم الخیر فی الدنیا والآخرہ، اگر آپ توحید پہ جمے رہے تو دنیا و آخرت میں آپ کے لیے بہتری ہے۔ من دفع عنکم الشر فی الدنیا والآخرہ، اللہ آپ سے دنیا و آخرت کے شر عذاب کو دور کریں گے۔ ثم اخبر تعالی ان الاصنام، اس کے بعد اللہ پاک نے خبر دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ او ظالمو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ نہ نفع دیتی ہیں نہ نقصان دیتی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، کیا ہے؟ اور جن کی تم نے شکلیں بنائی ہیں وہ بھی نفع نقصان نہیں دیتے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ ان الاصنام التي يعبدونها لا تضر ولا تنفع انما اختلقتم انتم لها اسماء فسميتموها آلهة فانما هي مخلوقة مثلكم، اللہ نے فرمایا یہ تم نے خود بنایا، یہ بھی اللہ کے مخلوق تھے، اللہ کے بندے، ان کے تم نے بت بنا کے پوجا شروع کر دی، وہ بھی مخلوق ہے، تم بھی مخلوق ہو، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ هكذا رواه اللوفي عن ابن عباس وبه قال مجاهد والسدي وروى الوالدي عن ابن عباس وتصنعون افكا تنحتونها اصناما، اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے تم جھوٹ بناتے ہو، اپنے ہاتھ سے گھڑتے ہو، کہتے ہو خدا ہے۔ وبه قال مجاهد في رواية وإكرمة والحسن وقتادة وغيرهم
واختارہ ابن جریر رحمہ اللہ وہی لا تملک لکم رزقا، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یاد رکھو کہ میرے آقا نے محبوب دو عالم نے 3 جملے سکھلائے ہیں، ان 3 کو یاد کر لو نہ تو انشاءاللہ ساری زندگی گمراہی سے بچ جاؤ گے. حضور نے فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگنا ہو کس سے مانگو؟ اللہ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد پکڑو تو کس سے پکڑو؟ وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب سہارا کرو تو کس کا کرو؟ بس ان 3 جملوں میں سارا دین ہے کہ مانگنا ہے تو اسی سے مانگو، مدد پکڑو تو اسی سے مدد پکڑو، اور بھروسہ کرنا ہے تو اسی پہ کرو. اسی کے اندر دین ہے اور اسی کے اندر سب کچھ ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ تبارک و تعالی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، بی بی آسیہ نے اسی سے مانگا. فابتغوا عند اللہ الرزق، اے لا عند غیرہ، اس کے سوا کسی کے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یوم القیامت ویجازی کل عامل بعملہ، پھر وہ بدلہ دیں گے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اگر تم جھٹلاؤ گے، تم سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے، پیغمبر کے ذمہ دین پہنچانا ہے، نہ مانو تمہاری مرضی ہے، پھر فیصلہ اللہ کریں. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ أَيْ فَبَلَغَكُمْ مَا حَلَّ بِهِم مِّنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ فِيمَا مُخَالِفَةِ الرُّسُلِ، اور تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ پہلے جو نبی گزرے ان کی قوموں نے تکذیب کی تو اللہ نے ان کو کیسے پکڑا ہے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أي إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة، پیغمبر کے ذمہ یہ ہے کہ جو اللہ حکم دے وہ اپنی امت کو پہنچا دے. واللہ يضل من يشاء ويهدي من يشاء، اللہ جس کو چاہے گمراہ کریں، جس کو چاہے ہدایت دیں. فَرَسُولِ أَنفُسِكُمْ مَنْ تَكُونُوا مِنَ الشُّهَدَاءِ، کوشش کرو کہ اللہ تمہیں سعید لوگوں میں بنائیں. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ يُعَذِّرُونَ نَبِيَّهُ، اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، اگر آپ کی تکذیب کریں، آپ سے پہلے بھی لوگوں نے تکذیب کی ہے. يَقْتَضِي أَنَّهُ قَدْ انْقَطَعَ الْكَلَامُ الْأَوَّلُ وَاعْتَرَضَ بِهَذَا إِلَىٰ قَوْلِهِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ وَهَكَذَا نَصَّ عَلَىٰ ذَلِكَ ابْنُ جَرِيرٍ أيضًا. وَالظَّاهِرُ مِنَ السِّيَاقِ أَنَّ كُلَّ هَٰذَا مِن كَلَامِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ لِإِثْبَاتِ الْوَعْدِ بِقَوْلِهِ بَعْدَ هَٰذَا كُلِّهِ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، وہاں لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں ٹھہرتے ہیں، عمرے کے بعد اپنے احرام جو ہیں وہ وہاں پھینک کے چلے جاتے ہیں. بالکل آپ اٹھا لیں اور اٹھانے کے بعد غریبوں کو دے دیں، وہ فائدہ اٹھائیں اور آپ کو بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا. صاف بات ہے کہ انہوں نے لے جانا ہوتا تو پھینک دینا، پھینکے مانے اب غیر ضروری ہے ان کے لیے. کہتے جی کہ طوفان اگر ایک علاقے میں آیا تھا تو باقی علاقوں کے لوگ تو زندہ رہے تو نوح کیسے آدم ثانی بنے؟ اس میں باقی علاقوں میں لوگ کتنے رہتے تھے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں اور آپ کے سوال کا جواب میں بتا دوں.
باقی علاقے میں جو قومیں رہتی تھیں ان کا عدد آپ بتا دیں، کون کون رہتا تھا؟ اس زمانے میں کتنی آبادی تھی اور کس کس ملک کی آبادی تھی اور کون کون سا ملک تھا اس وقت؟ باقی زمین خالی پڑی تھی، وہی علاقہ آباد تھا جہاں نوح تھے۔ اگر ایک بھائی رمضان میں ایک دن حرم میں رہتا ہے، یکم رمضان کو مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے چلتا ہے، تو رمضان میں عمرہ شامل ہوگا؟ کیوں نہیں شامل ہوگا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ رمضان میں جو عمرہ کر رہا ہے تو شامل کیوں نہیں ہوگا؟ عجیب بات ہے، عجیب منطق ہے۔ بھائی مدینہ منورہ میقات ہے، یکم رمضان ہو یا 2 رمضان ہو، جب اس نے احرام باندھ کے عمرہ کیا تو گویا اس نے رمضان میں عمرہ کیا۔ اور رمضان کے عمرے کی فضیلت اتنا آئی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے اس کا اتنا بڑا اجر ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ نصیب فرما دے۔ اخلاص ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، ریا بھی نہ ہو، شہرت بھی نہ ہو، دکھلاوا بھی نہ ہو کہ فلاں آدمی نے اتنے عمرے کیے اور فلاں نے اتنے عمرے کیے اور فلاں نے اتنے عمرے کیے۔ صرف اللہ کی رضا مقصود ہو اور پیسے بھی خالص حلال کے ہوں، احرام کی چادریں بھی حلال کی ہوں، رزق بھی حلال کا ہو، نکاح سے احرام باندھ کے عمرہ کرے تو سبحان اللہ، رمضان کے عمرے کی تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہم صفا دوڑنے کے لیے جاتے ہیں، آپ نے یہاں کیوں رکھے ہوئے؟ قسطوں میں دیتے ہیں؟ عجیب قوم ہے ماشاءاللہ جی، یہ نہیں سمجھے تو لوگ کیا سمجھیں گے پتہ نہیں۔ جب آپ صفا مروا پہ جائیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ صفا پہ کھڑے ہو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ صرف اتنی آیا ہے کہ میرے آقا جب صفا دوڑنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پہلے تو آپ نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا، بسم اللہ اللہ اکبر، گویا یہ نامہ استلام ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صفا کی طرف روانہ ہوئے، اور آج بھی وہاں پر صفا کی جانب میں آپ دیکھیں تو ان ستونوں میں علامات موجود ہیں اور اوپر دروازہ بھی بنا ہو کہ یہاں سے حضور گزرے تھے۔ اور جب آپ پہاڑی پہ چڑھنے لگے تو فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور ایک روایت میں ہے فرمایا ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ خزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح صفا پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں تو یہ مقام بھی مستجاب الدعا ہے، یعنی دعا قبول ہوتی ہے، جتنی لمبی دعا مانگیں۔ اسی طرح پھر مروہ پہ پہنچے اور یہ اشارے کرنا اور اللہ اکبر اللہ، یہ تو کوئی حکم نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اگر ہم سفر میں ہیں، مغرب کی نماز کے بعد جو 2 سنتیں ہیں معاف ہیں، سفر میں سنتیں معاف ہیں، سنت بھی معاف نفل بھی معاف، پڑھیں تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ لیکن جیسے آج کل گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، ایئر کنڈیشن ہیں، آدمی کو آرام ہے، سکون ہے، جتنی دیر چاہے قہوے پہ بیٹھا ہے، چائے پی رہا ہے، گھنٹے گھنٹے گپ شپ لگا رہا ہے، تو 2 سنتیں کیوں نہ پڑھ لیں، کوئی منع نہیں۔ لیکن افضل یہ ہے کہ اللہ نے رعایت دی ہے تو رعایت سے فائدہ اٹھائے۔ ہم
کہ ہاں ان کے اللہ کے حقوق پورے کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ خود رعایت دے رہے ہیں تو ہم رعایت سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ ہاں، جب آپ طواف عمرے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھ لیں گے، اس کے بعد جب آپ صفا کی طرف جانے لگیں تو پھر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہرحال میرا بھائی، شریعت میں، اسلام میں عورت کے لیے حکم ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ذرے کے برابر بھی اس کا بدن ظاہر نہ ہو، اور اللہ نے کئی پردوں میں رکھا ہے عورت کو۔ پہلا پردہ تو گھر کا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو۔ دوسرا پردہ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر آپ نے کوئی چیز عورت سے لینی ہے یا عورت نے مرد سے لینی ہے تو پردے کے پیچھے۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا کہ اگر چلتے ہوئے تمہارے سامنے کوئی عورت آ جائے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں سے کہہ دو کہ فوراً اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ اسی طرح عورت بھی جا رہی ہے سامنے مرد، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ اب احرام میں عورت چہرہ کھلا رکھے گی، لیکن کب؟ جب لوگ سامنے نہ ہوں، ورنہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم احرام باندھ کے آئے حضور کے ساتھ، اگر کننا اذا حاذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، اگر مرد آتے قریب تو ہم فوراً کپڑا گرا لیتی، اگر مرد کوئی نہیں ہے تو کپڑا ہٹا لے۔ ہوٹل میں بیٹھی ہے، کمرے میں بیٹھی ہے، علیحدہ بیٹھی ہے، ضروری نہیں کہ پردے میں بیٹھے، پردہ ہٹا دے، اور اگر ایسے کپڑا لٹکا دے کہ چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی قائم رہے۔ تو یہ سارے احکام ہیں، باقی اللہ کے احکام ہیں۔ کسی کو اللہ ماننے کی توفیق دیتا ہے اور کوئی نہ مانے، اس کی مرضی ہے، لیکن قرآن اور سنت کے احکام کو بدلا نہ کرو۔ وہ جو مسئلہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کھلا ہو، یعنی عورہ نہیں ہے کہ اگر کھلا ہے اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اگر سر کھلا ہے تو نماز نہیں ہوگی، وہ تو یہ مسئلہ ہے، اس کا پردے سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں اور میں شوال میں مدینے میں عید کر کے شوال میں مکے آتا ہوں۔ کوئی حج فرض نہیں ہے، حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ آپ حج کریں مرضی، نہ کریں مرضی، کوئی پابندی نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی نے اپنی کتاب بہشتی زیور میں آصیب کے لیے اصحاب کہف کے نام لکھے ہیں، تو آپ مظاہر العلوم یا تھانہ بھون خط لکھے، ان سے پوچھیں، لکھا انہوں نے ہے، پوچھیں مجھ سے ہیں نہیں۔ انہوں نے اگر کتاب میں لکھا ہے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ضرورت پڑے تو جواب مولوی مکی دے گا۔ تو آپ نہ سمجھیں ایک مسئلے کو تو میرا تو کوئی گناہ نہیں اس میں۔ پتہ نہیں حاجی کیسے مسئلہ سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ کتابوں میں اصحاب کہف کے نام آئے ہیں، میں نے خود بتایا کہ علماء نے ان کے نام بھی لکھے ہیں، لیکن قرآن حدیث کی کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہیں۔ بس ختم ہو گئی بات۔ جو رمضان
رمضان میں عمرہ کرے گا انشاءاللہ، اس نے حضور کے ساتھ حج کیا، اگر جتنے سے عمرہ کرے انشاءاللہ آپ امید یہی کریں گے اللہ اس کو بھی اجر دیں گے، لیکن اصل عمرہ میقات سے ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے الحاق الادنی بالاعلی، کہ ادنا کو بھی اعلیٰ کے ساتھ جوڑ دو، اللہ کرے گا اللہ اس کو بھی قبول کر لیں گے۔ لیکن ایک عمرہ وہ ہے جو آدمی اپنے گھر سے آ رہا ہے، لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہے، بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، ایک جدے سے کار پہ بیٹھا جناب میک اپ سنگار میں اور 2 گھنٹے میں گھر بھی چلا گیا، کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی رحمت کی بہت بڑا دریا ہے، اس کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کو بھی قبول کر لے۔ اب دیکھیں نا کہ شہید تو وہ ہے جو کفر سے لڑتے ہوئے میدان جنگ میں مارا جائے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، دیوار کے نیچے دب کے مر گیا وہ بھی شہید ہے، تو وہ شہید کہاں اور یہ شہید کہاں؟ لیکن الحاق الادنی بالاعلی، جیسے کمزور چھکڑے کو طاقتور انجن کے ساتھ لگا لو تو کھینچ کے لے جاتا ہے نا، تو انشاءاللہ اللہ ہماری اس چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرما لے۔ میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے، آپریشن، اللہ شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ خصوصی دعائیں کیا کرو کہ جتنے بیمار ہیں، جیسے عبد القدیر خان ہیں، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ سے نوازے اور صحت عاجلہ سے نوازے۔ جو لوگ اسلام کے محسن ہیں، مسلمانوں کے محسن ہیں، اپنے ملک کے محسن ہیں، جنہوں نے کروڑوں روپے کی لالچوں کو ٹھکرا کے اپنے وطن کی حفاظت کو ترجیح دی ہے، آج وہ بیمار بھی ہے اور امتحان میں بھی مبتلا ہے، اللہ اس پہ رحم کرے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے، اسلام کے بھی دعوے کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں چھوٹی سی داڑھی بھی کافی ہے۔ بہرحال میرا بھائی، ہم نے آپ کی جماعت کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے کس کا؟ لا الہ الا اللہ محمد، تو محمد الرسول اللہ کی داڑھی سینے پہ تھی۔ اب کوئی مولوی کچھ کہتا ہے کہتا رہے، ہمیں مولوی کے کہنے سے کیا ہوتا؟ اور ائمہ اربع کا اس پہ اتفاق ہے، اور یاد رکھو چاروں امام جب متفق ہو جائیں تو معنی یہ ہے کہ ان کے پاس کبھی دلیل موجود ہے، ورنہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ 4 امام ایک مسئلے پہ متفق ہوں اور دلیل نہ ہو حدیث سے کہ ایک مشت داڑھی کا ہونا ضروری ہے۔ باقی آج کل تو مولوی بابا بہت ہیں، بینک کا سود بھی حلال کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو سروس چارجز ہے۔ ایسے مولوی بھی تمہارے پاس موجود ہیں جو کہتے ہیں خنزیر کا گوشت حرام ہے، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، باقی ہڈیاں وڈیاں پاک ہیں، بال بھی پاک ہیں، چمڑا بھی پاک ہے، اسی لیے تو وہ برش بناتے ہیں دانتوں میں لگانے کا، وہ بھی خنزیر کے بالوں سے ہوتا ہے، اور داڑھی شیونگ کا جو قیمتی برش ہے وہ بھی خنزیر کے بالوں کا ہوتا ہے۔ جو سب سے مہنگا ہے نا وہ خنزیر کے بالوں کا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میرے نبی کی سنت کے منکر ہو، میں بھی تمہارے چہرے پہ خنزیر پھرواتا رہوں گا، فکر نہ کرو۔ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ اچھا، اور کافر کتنا سمجھدار ہے، وہ چھپاتا نہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے باقاعدہ، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے باقاعدہ، یہ بھی نہیں کہ چھپائے کہ جی مجھے پتہ نہیں لگا میں نے برش خرید لیا، نہیں، لکھا ہے باقاعدہ۔ جتنے آپ کے پاس یہ آتے ہیں نا جی، جو آج کل آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، پیزا اور برگر اور میکڈونلڈ کے برگر، اور اس کے بعد جناب چیز کریم، یہ ساری ان میں انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے۔ یہ جتنی آپ پیتے ہیں بپسی، کوکے موکے، یہ کوکا ہی ہے، یعنی اس نے لگنا ہے انشاءاللہ۔
تجربہ کریں آپ کہ آپ کا بچہ ہو نا 1 سال کا ہے 2 سال کا، اس کو 2-3 دن بپسی پلاتے رہیں چمچے سے، پھر بوتل وہاں رکھے پہنچے گا وہیں. کیا وجہ ہے؟ زمزم کے لیے تو نہیں دوڑتا. اس میں مادہ ہے پیپسین کا. اور دشمن بڑا سمجھدار ہے. حجاج بن یوسف نے جب گورنر بنا نا بغداد کا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اللہ والے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی 2-3 آدمی ہیں، وہ بڑے مستجاب الدعوات ہیں، جب بھی دعا کریں قبول ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا کھانے کی دعوت دو. کھانے کی دعوت دی، وہ نہیں آئے. بہرحال 2-3 دفعہ کوشش کے بعد وہ بزرگ آ گئے، کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہوئے تو انہوں نے حجاج سے کہا کہ بھی آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں دعوت دی، کھانا کھلایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کوئی کام ہمارے لیے ہو تو بتائیں، ہم آپ کے لیے اور کیا دعا کریں گے. اس نے کہا میرا جو کام تھا نا ہو گیا ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کے پیٹ میں ظلم کا کھانا ڈالنا تھا، ڈال دیا. اب لاکھ دعائیں مانگو کوئی قبول نہیں ہوگی. جاؤ دوڑ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے. دشمن کو پتا ہے کہ مسلمان کے پیٹ میں حرام ڈال دو پھر چیختا رہے، اس کی خدا بھی نہیں سنے گا، ہم اس کو ماریں گے جہاں چاہیں. تو اس نے کبھی مشروبات کے ذریعے حرام ڈالا ہے، کبھی اس نے معقولات کے ذریعے حرام پہنچایا ہے، کبھی اس نے بینکوں کے ذریعے حرام پہنچایا ہے. آپ چلو اپنے کسی عالم سے پوچھ لینا. میں تو ایک طالب العلم ہوں اور آپ کا بھائی ہوں، ساتھی ہوں، میں تو کوئی مولوی شولوی ہوں نہیں. کسی بڑے عالم سے پوچھنا. آپ حج کا داخلہ کرتے ہیں 1,20,000، آدمی آئے گا 1,60,000. 1,60,000 کو 1,20,000 سے ضرب دیں، یہ سارا پیسہ بینک میں جمع ہوتا ہے اور 6 مہینے میں اس پہ ارب روپیہ سود ملتا ہے. وہ سود حاجی صاحب پہ خرچ ہوتا ہے. حج حلال ہو گیا. ٹھنڈے دل سے کسی عالم سے پوچھ لینا، مجھ سے نہیں. جس جماعت کا بھی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بلا ہو، عالم ہو، وہ صرف گلے میں پٹا ڈال کے مولوی نہ بنا ہو، عالم دین ہو. اور عالم کی نشانی میں تمہیں بتا دوں، تقریر کرنے والے عالم نہیں ہوتے. عالم وہ ہے جو مدرسے میں بیٹھ کے کتاب پڑھا رہا ہے. جس نے کبھی بخاری کھول کے بھی نہ دیکھی ہو وہ کون سا عالم ہے؟ ان کو تو نماز کے فرائض بھی نہیں آتے جو آپ کے بڑے بڑے تقریر والے لوگ ہیں. ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ غسل کے فرائض کیا ہیں. تقریر تو ماشاءاللہ دلیپ کمار بڑی اچھی کر لیتا ہے. اس کی تقریر میں ایسے جملے، ایسی ترتیب اور ایسا، کیونکہ ساری زندگی جو ایکٹنگ کرتا رہا تو اب بھی تقریر میں تو اداکاری کرتا ہے نا. تو تقریر کر لینا دلیل نہیں ہوتی عالم کی. گلے میں سبز یا کالا یا نیلا یا نسواری پٹا ڈال لینا عالم کی دلیل نہیں ہوتی. گردن موٹی ہو، پیٹ بڑا ہو، یہ کوئی عالم کی دلیل نہیں ہوتی. عالم وہ ہے جو گھٹنے ٹیک کے مدرسے میں پڑھا ہے اور بخاری اور مسلم اور ترمذی اور حدیث اور فقہ پڑھا رہا ہے، وہ عالم ہے. اس کی جوتے ہمارے سر کا تاج. اس سے جا کے مسئلہ پوچھو کہ حاجی جب حج پہ آتا ہے، بینک اس کو ڈول دیتا ہے، MCB، ULB، وہ حاجی کے گلے میں ہے. یہ حج قبول ہونے کی نشانی ہے کہ ایک سودی ادارے کا ایجنٹ بنا ہوا ہے. اگر برتن حرام ہو اندر زمزم ڈال دو تو پینا پاک ہے. ادھر آپ نے علماء سے پوچھ لینا، چاہے تمہارا اعتقاد جس عالم سے ہو اس کے پاس جا کے ذرا مسئلہ پوچھ لینا. تو مطلب کیا نکلا کہ دشمن نے ایسی گیم کھیلی ہے کہ ہم حج کے آ کر بھی محروم ہیں. عرفات میں کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی. کتنی لوگ ہیں رات دن روتے، اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا دے. مزدلفہ میں روتے ہیں، لیلۃ القدر میں روتے ہیں، عرفات میں روتے ہیں. واپس جاتے ہیں اولاد اور زیادہ بے حیا ہو جاتی. تو کوئی بیماری تو ہے نا، اس جراثیم کو پکڑے نا. بخار جو نہیں جا رہا،
تو مانا یہ ہے کہ اندر کوئی انفیکشن ہے. جب تک آپ اس انفیکشن کو نہیں پکڑیں گے کہ گلے میں ہے, آنت میں ہے, جگر میں ہے, گردے میں ہے, کہاں ہے اور کون سا جراثیم ہے, کلچر کرائیں گے یہاں کون سا اینٹی بائیوٹک کام کرے گا, پھر دوا جا کے فائدہ دے گا. اپنا بھی تو کلچر کرائیں نا. اور حضور نے فرما دیا ہے مأکلہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام, کھانا حرام سے ہوگا, پینا حرام سے ہوگا, لباس حرام کا ہوگا, غذی بالحرام, حرام کھا کھا کے حضرت کی توند بڑی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا بڑا روئے گا یا رب یا رب یا رب انا یستجاب لہ, اس کی دعا کہاں قبول ہوگی. تو حضور نے تو بتا دیا ہے کہ بھی دعا قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے, حرام. دعا قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے, اکل حرام. اب خود فیصلہ کر لو کہ ہم کتنے ہیں جو حرام سے بچے ہوئے ہیں. ہم طواف کر رہے ہیں, حجر اسود پہ کھڑے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر, اور نظر عورت کے چہرے پہ ہے. یہ کون سا طواف ہے جناب؟ اس سے تو بہتر ہے کسی ستون کے پیچھے بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہو, نہ جاؤ نہ کرو طواف. ایک نفلی عبادت ہے, عورت کا دیکھنا حرام ہے. یہ کون سا طواف ہے کہ غیر اور کو وہ دیکھ رہے ہیں, ماشاء اللہ یار ہے تو بڑی خوبصورت, اور اچھا اچھا سبحان اللہ والحمد. یہ کون سا طواف ہے یار, کمال ہے. اور وہ اپنا میں ایک بڑا ایک دوست تھا, فوت ہو گیا, پنجاب کا بڑا دوست یار تھا ہمارا بیچارہ. وہ ایک دن میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا یار چودھری کیا ہو گیا تمہیں, جہاں عورتیں دیکھ, وہ کہنا مکی صاحب عورتیں تو ویکھیا ہی پھیرے نا, ہوں تک تو ویکھیا نہیں, کی کریے کدھر جائیے. میں نے کہا خدا دی قدرت ہے نا, اسی تو جمال حسن دیکھے ہی تھے آگے, تو ہوں کیا کریے. میں تو حج کرنا ہے, عورتیں ویکھا کہ کہتے انہوں نے منع کرا دے. میں تو نہ. تو مہراج کہنے کا مقصد یہ ہے, اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں. اللہ رحم کر رحم کر رحم کر. کہتے ہیں جی کہ رمضان شریف میں ہمارے ہاں جو حافظ آتے ہیں تراویح پڑھانے, رمضان میں تو داڑھی رکھ لیتے ہیں, بعد میں مڈا لیتے ہیں. ایسے کوئی امام بھی نہ بناؤ. جو اللہ کے نبی کی سنت سے مذاق کرتا ہو وہ تمہارا امام بنے, کیا فائدہ ہوا. اگر کوئی آدمی حافظ قرآن کہے میں تراویح پڑھوں گا اور اتنے پیسے لوں گا, نہ اس کی نماز ہوگی نہ تمہاری ہوگی. تو کوئی کام تم بھی کیا کرو نا, لوگوں کو کہا بھی صفے ملاؤ, خالی جگہ پر کرو. کوئی سب مل کے کام کریں گے, دین کا کام ہوگا. اگر ایک آدمی عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دے, بالکل جائز ہے. اگر ایک عورت ایام حیض میں ہے, کراچی سے روانہ ہو رہی ہے, غسل کر کے نیت کر لے عمرے کی, مکے میں آ کے ہوٹل میں بیٹھی رہے, جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کر. عمرے کے بعد عورتوں کے بال اکٹھے کر کے جہاں انتہا ہو وہاں ایک پور کے برابر کاٹ لیں. اگر کوئی آدمی مر گئے ہیں, آپ اپنے لیے عمرہ کریں, ان کے لیے دعا کریں, اللہ ثواب دیں گے. اگر امام نماز پڑھاتا ہے اور تنخواہ لیتا ہے وہ جائز ہے, کیونکہ آج کل بیت المال تو ہے نہیں, اور امام کو تنخواہ نہیں دو گے تو کہاں سے کھائے گا. پھر انشاءاللہ وہ بھی 11ویں منوائے گا. مولوی بھوکھا نہیں مرتا, فکر نہ کرو. تم اس کو تنخواہ نہ دو, 11ویں شریف, پھر 12ویں شریف, پھر کل شریف, جمعرات شریف, 40واں شریف, اتنے میں کوئی اور شریف بھی مر جائے گا انشاءاللہ. مولوی کی روٹی چلتی رہے گی. تنخواہ دو گے تو کیوں 11ویں منائے گا. دعا جب بھی مانگے سیدھی اللہ سے مانگے. دعا ہاتھ اٹھا کے بھی جائز ہے, بغیر اٹھا کے بھی جائز ہے, جماعت میں بھی جائز ہے, اکیلے بھی جائز ہے.
قبر میں عذاب نہیں ہوتا تو حضور نے جو فرمایا انہما یعذبان، ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، وہ زمین پہ تھیں آسمان پہ تھیں. ویسے دعا کرو اللہ کرے عذاب نہ ہو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ بالکل نبوت آ چکی تھی، سب کچھ آ چکا تھا.